بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وهلانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک درود رسول پاک اور اولاد رسول پاک نبی اور آنے نبی پر ایک مرتبہ اور بابا نے بولا سارے رسا والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. علماء ملت اسلامیہ، سادات کرام اور میرے سچے پکے صحیح العقیدہ سنی مسلمان بھائی، پہلے تو آپ ایک میرا میسج سنیں. اگر آپ کی خواہش یہ ہے کہ لکھنؤ جس طرح سیاست کی راجدھانی ہے، سنیت کی بھی راجدھانی ہے، تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ لکھنؤ میں کم کیا ہے، کیا کم ہے جس کا سب کو غم ہے. لکھنؤ میں کیا کم ہے؟ یہاں ولی کا عرس نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. یہاں کوئی مخدوم نہیں ہے. کم کیا ہے؟ یہاں اہل بیت کے نام پر جلوس نہیں نکلتے. پھر کم کیا ہے؟ یہاں صحابہ کرام کے نام پر جلوس نہیں نکلتا. پھر کم کیا ہے؟ صرف رسول پاک کا جلوس نہیں نکلتا، یعنی کم ہے. ہمیں رسول نہ ہوتے تو نہ صحابہ ہوتے نہ اہل بیت ہوتے. دل میرے نبی کا اور جلوس غلاموں کا. پیدا ہو رسول اور جلوس نکلے صحابہ کا. یہ صحابہ کرام تو رسول کی پیدائش کے 40 سال بعد آئے. صحابی اس مقدس ترین اور بہترین انسان کا نام ہے جس نے ایمان کی آنکھوں سے رسول کو دیکھا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا. دیدار مصطفیٰ، موت علی الاسلام. If anyone has two qualities, he looked the face of Prophet with faith and he passed away on Islam and died upon Islam. That is Sahabi. صحابی وہ ہے جس نے رسول کو دیکھا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا. وہ صحابی ہے. ابھی تو صحابی بننے کے لیے ایمان کی آنکھوں سے دیکھنا ضروری. جب 12 ربیع الاول کو میرے نبی مکے میں پیدا ہوئے تو کوئی صحابی نہیں تھا. بولے 12 ربیع الاول کو صحابی آئے کہاں سے؟
اور جب صحابی تھے ہی نہیں تو ان کا جلوس نکالو گے؟ تو ہے ہی نہیں ان کا جلوس، وہ جب سے ہوئے ہیں تب سے نکالو۔ صدیق اکبر جب سے صدیق اکبر ہوئے ہیں اس دن جلوس سے صدیقی نکالو، ساتھ چلیں گے۔ جلوس سے فاروقی نکالو، ہم ساتھ چلیں گے۔ جلوس سے عثمانی نکالو، ہم ساتھ چلیں گے، مگر میرے نبی کی تاریخ نبی سے نہ چھینو۔ میلاد مصطفیٰ کی ہو، گزٹڈ ہالیڈے نبی کے نام پہ ہو۔ گورنمنٹ آف انڈیا نے اسے گزٹڈ ہالیڈے بنایا پروفٹ کے نام پہ، اور لکھنؤ میں پروفٹ غائب۔ یہ کم ہے، اسی کم سے تو بے کم ہے۔ اب اگر تجھے لکھنؤ کو سنیت کا شہر بنانا ہے تو تجھے مدینے والے کا یاد منانا ہوگا۔ یہ سب کے دل کی بات ہے کہ نہیں؟ بمبئی میں جلوس محمدی نکلے، دلی میں نکلے، حیدرآباد میں نکلے، تمام شہر میں نکلے۔ میں جانتا ہوں فرینکفرٹ میں میں گیا، میں نے جلوس محمدی نکلوایا۔ انگلینڈ کے ہر شہر میں جلوس محمدی نکلے، لندن میں نکلے، برمنگھم میں نکلے، مانچسٹر میں نکلے، بلیک برن میں 2-2 3-3 جلوس نکلے۔ یہ کیسا دارالعلوم ہے جو ایک چھوٹی سی ندی میں ڈوب گیا؟ یہ ایسا دارالعلوم ہے۔ اگر گنگا میں ڈوبے ہوتے تو سمجھ میں آتا، جمنا میں ڈوبے ہوئے تو گومتی میں ڈوب گیا۔ ہم نبی کو نہیں بھولیں گے، لکھنؤ کو بھلایا گیا ہے، یہ ایک سازش ہے، یہ اپر کلاس کی ایک سازش ہے کہ جس دل میں، جس سینے میں نبی ہوں گے وہ سینہ مدینہ بن جائے گا، جس کا سینہ مدینہ بن جائے گا اس سینہ کو گندا نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے جڑ سے آپ کی توجہ ہٹا دی گئی۔ ہاں 9 جلوس وہ نکالتے ہیں تو 11 جلوس ہم بھی نکال سکتے ہیں۔ کیا آپ کے پاس پرسنالٹی نہیں ہے؟ لیکن صدیق اکبر جب پیدا ہوئے ہیں تب نکالو، وہ ہمارے آقا و مولا ہیں، عدالت کا مینار، شاہکار رسول حضرت فاروق اعظم ہے۔ جلوس فاروقی نکالو ہم ساتھ، جلوس عثمانی نکالو ہم ساتھ، جلوس صحابہ نکالتے ہو ہم ساتھ، جلوس محمدی کیوں نہیں نکالتے؟ نبی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے میرے پاس 2 تقریم حضرت مفتی عرفان صاحب قبلہ کی صدارت میں عرض کیا تھا کہ 12 ربیع الاول کو جب میرا نبی پیدا دنیا میں تشریف لائے، میلاد پاک ہوئی ان کی، he took birth on the earth of Makkah۔ تو 25 سال بعد نبی کے اہل بیت ہوئے، 24 سال تک اہل بیت ملے۔ جب 25 سال کے حضور ہوئے تو شادی کیا، حضرت خدیجہ ان کی اہل بیت کی پہلی پرسنالٹی ہے۔ 25 سال بعد اہل بیت دنیا میں جنم لیے، اور 40 سال کے بعد نبی نے کہا میں نبی ہوں۔ 40 سال کے بعد انہوں نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی اور مسلمان بنایا، تو جو بنا وہ صحابی۔ 40 برس بعد صحابی آئے، 25 برس بعد اہل بیت آئے، اور ان دونوں کا جلوس لکھنؤ میں نکلے اور بنانے والا غائب۔ مجھے بتایا جائے کہ کلمہ پڑھو محمد رسول اللہ کا اور جلوس نکالو ان کے غلاموں کا، ان کا بھی نکالو، آپ نبی کا بھی جلوس نکالو، جلوس محمدی بھی نکالو، اور آپ کی طے کرو کہ 12 ربیع الاول کو لکھنؤ میں نکالا جائے گا۔ جب جان مانگو تو جان دے دے، جب مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے دے۔ اب ظاہر ہے کہ تمہارے جذبات سب کے جذبات،
بے شک جلوس مدح صحابہ بھی نکلنا چاہیے، جلوس مدح اہل بیت بھی نکلنا چاہیے۔ ہماری خواہش ہے کہ جلوس غوثیہ بھی نکلے، ہم تو چاہتے ہیں جلوس چشتیہ بھی نکلے، ہماری تو امنگ ہے کہ جلوس صابریہ بھی نکلے، ہماری تو دل کی گہرائیوں میں کہ جلوس ابوالعلیہ بھی نکلے، لیکن ان سب سے پہلے میرے نبی کا جلوس نکلے، کیونکہ محمد نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ جذبات آپ کے مبارک ہیں، اب میں امید کرتا ہوں۔ ویسے میرے کمٹمنٹس ربیع الاول میں باہر کے ہیں، لیکن اگر آپ لوگوں نے سب مل کے 2-4 لاکھ چاہے گونڈا بہلائی کی چوچا پائجابہ کہیں سے بھی لانا پڑے، ذرا گھر بھر کے موڈ بنا کے کہ نبی تم نے ہمارے لیے تو بہت کچھ کیا، ارے اپنا پورا خاندان ہمیں بچانے کے لیے کروا دیا، آپ نے کو پیٹ پہ پتھر باندھا ہمارے لیے، اب اے نبی آپ دیکھیے ہم آپ کے لیے کیا چاہتے ہیں، نکل کے رہے گا، خراب نکل سکتا ہے، اچھا تو جلوس اہل بیت اچھا، جلوس مدح صحابہ اچھا، اور سب سے اچھا جلوس محمدی، کیونکہ محمد سے اچھا کوئی دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر نہ پیدا ہوا نہ ہوگا۔ صحابہ کرام اور اہل بیت رسول کی عطا ہے، رسول کی عطا ہے، عطا کے پیچھے بھاگو گے اور دینے والے کو بھول جاؤ گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ منظم ہو، آپ یونائٹڈ ہو، آپ ایکتا بد ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کوئی تنظیم ہو جس کی آواز پر آپ آئیں، جس کے آفس سے آپ کا کانٹیکٹ ہو، آپ کا تعلق ہو، آپ کو جاننا چاہتے ہو تو رابطہ ہو۔ یہ بھی خوشخبری سنو، اس کام کے لیے آل انڈیا محمدی نشر چوک میں وجود میں آتی ہے، جس کے صدر علی جناب سید ایوب اشرف ہیں، جس کے ٹریزرر ان کے چھوٹے بھائی ہیں علی جناب سید یعقوب اشرف ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں، علی صاحبی صاحب ہیں، ممتاز صاحب جو یہاں اس جلسے میں پوری طاقت کے ساتھ جنہوں نے حصہ لیا ہے، وہ بھی اس تنظیم میں نائب صدر ہیں۔ حضرات میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ شعبان ہے، رمضان میں ہم اپنے آپ کو پاک کریں گے، عید میں خوشی منائیں گے، بقرعید میں قربانی کا موڈ بنائیں گے، اور محرم میں بالکل قربانیوں میں ڈوب جائیں گے۔ امام حسین کا مشعل ہاتھ پہ ہوگی، اور اسی میں ہم سفر کو صفر سمجھ کے سیدھے ربیع الاول میں، اور 11 کو ہم جیسے بھی ہو ارادے کی مضبوطی، پوری اتر پردیش کی حکومت کے منہ میں چاول رکھ سکتی ہے، ارادے کی مضبوطی، اگر میں جب اتنی طاقت ہے تو اہل سنت میں کتنی طاقت ہے، ارادہ مضبوط ہو تو نہ جانے کیسے کیسے لوگ نرم ہو جاتے ہیں، جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ اور یہ تو نبی کے یاد، انہی کے لیے چھٹی، انہی کے لیے گزیٹڈ ہالیڈے ہے، انہی کے لیے دفتر بند، رسول کے نام پر آفس بند، اور سڑکوں پہ رسول کا نام ہی نہیں، صحابہ کا، کوئی اہل بیت کا، کوئی مولا علی کا نام لے، کوئی صدیق اکبر کا، ضرور نام لیجیے۔ مولا علی تو ہماری سردار ہے، ہمارے اماموں کے امام ہیں، صدیق اکبر افضل الصحابہ ہیں، سب صحابہ، لیکن نبی کوئی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، ان کو نبی کے لیول میں نہیں لے جا سکتے۔ جب نبی ہی کو تم بھول گئے تو صحابہ کا دامن ہاتھ میں ہے، کیا نبی کو بھلا کر تم مدح صحابہ کر سکو گے؟ نبی کو بھلا کر مدح اہل بیت کر سکو گے؟ اس لیے ہمارا نام کچھ بھی تم رکھو، سچ یہ ہے کہ ہم رسول پاک سے امتی کو جوڑنے والے اور تم توڑنے والے۔
ذہن ہٹا رہے ہیں، تو یہ بڑا ضروری ہے اسی بات کو سمجھانے کے لیے۔ ایک سازش ہے اور سازشی گروہ کا مزاج کیا ہے اب اس پر بات ہوتی ہے۔ دیکھو قرآن کی آیتیں جو ہیں، یہ تو لکھنؤ ہے بڑا علم شہر ہے، مجھے کہنے کی ہمت ہو رہی ہے کہ کچھ علمی باتیں رکھوں کہ قرآن میں 3 قسم کی آیتیں ہیں۔ کچھ آیتیں تو ایسی ہیں کہ آپ ترجمہ ہی نہیں کر سکتے، آپ علامہ نہیں، محدث و محقق نہیں، مجدد بھی ہو جائیں تو ترجمہ نہیں کر سکتے۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں، اور جن آیتوں کا ترجمہ ہی نہیں کر سکتے اس سے عقیدہ کیا بنائیں گے؟ تو صرف برکت کے لیے وہ قرآن میں ہے، عقیدہ نہیں بنے گا اس سے۔ وہ آیتیں کیسی؟ مثلا الف لام میم، ترجمہ کرو۔ کاف یا عین ہا میم عین سین قاف، کرو ترجمہ۔ اب اس کا ترجمہ تو محدث اعظم کو نہیں معلوم، اس کا ترجمہ تو مجدد اعظم کو نہیں معلوم، اس کا ترجمہ تو مجتہدین کو نہیں معلوم، اس کا ترجمہ تو ائمہ دین کو نہیں معلوم۔ ایک آخری بات کہوں، اس کا ترجمہ خود جبریل امین کو نہیں معلوم۔ کیا سچویشن رہی ہوگی کہ جب جبریل امین رسول کے پاس آئے اور کہا الف لام میم، کچھ سمجھ ہی نہیں رہی، اور ساری گھر کی طرف بلا رہے وہ بھی یہ سمجھ میں رہے ہیں، تو سالے کا کو سمجھ میں آ رہا ہے، مگر الف لام میم تو ہوا یہ تھا کہ جیسے ہی جبریل امین رسول کے پاس آئے کہا الف، رسول نے کہا میں سمجھ گیا، جبریل نے کہا لام، نبی فوراً بولے میں سمجھ گیا، جبریل نے کہا میم، نبی نے کہا میں سمجھ گیا، اور جب جبریل نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین تو رسول چپ۔ یہ رسول کیوں بولے الف لام میم پر کہ میں سمجھ گیا؟ تاکہ جبریل کو اطمینان رہے کہ وہ نہیں سمجھتے مگر میں سمجھ گیا۔ اور سالے کا جبریل نہیں سمجھ رہے ہیں، لہذا وہاں کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں سمجھ گیا، وہ تو جبریل کے اطمینان کے لیے کہا الف فہمتو، لام فہمتو، میں سمجھ گیا، میم میں سمجھ گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب حضور نہیں کہہ رہے کہ میں سمجھ گیا کیونکہ تب تو جبریل بھی سمجھتے ہیں، تو جبریل کو پتہ نہیں تھا کہ الف کا معنی کیا ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ لام کے معنی کیا ہے، میم کے معنی کیا ہے۔ بہت ضروری تھا کہ قرآن میں کچھ ایسی آیتیں ہوں جن کا ترجمہ مطلب و معنی جبریل کو بھی نہ معلوم ہو، تاکہ ہر آدمی یہ سمجھ جائے کہ جبریل کا کام وہی لانا ہے، وہی سمجھانا ان کا کام نہیں ہے۔ جبریل امین مبلغ ہیں، معلم نہیں ہے، معلم نہیں ہے۔ تو جب میرا نبی فرشتوں سے پڑھنے کو تیار نہیں تو کسی بندارالعلوم میں پڑھنے کا کیا تھا؟ ہم اپنی تھوڑی سی پولیٹیکل لائف میں آنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کسی سے لو کیا ہے؟ لو کرنا کوئی بری بات ہے؟ لو نہیں کرو گے مسلمان نہیں بنتے، بغیر لو کے کوئی مسلمان ہوا ہے کیا؟ تو اگر لو ہوتا ہے تو اس کے 3 اسٹیج ضرور ہوتے ہیں۔ پہلے تو سلیکشن، پہلے تو چنا جاتا ہے محب اور محبوب۔ میں وہ لو کی بات نہیں کرتا جو آج کل بچے بولتے ہیں آئی لو کو، وہ کوئی اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہے۔ وہ لائکنگ کو بھی لو بولتے ہیں۔ لائکنگ از ڈفرنٹ، لو از ڈفرنٹ۔ So children generally use our love program. I love you and I love this and I love that. Yeah, it has no weight at all, very less.
But I'm sincerely advocating کہ پہلے تو چن لیا وہیں میں گروپ کو چن لیا، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ کانٹیکٹ. پہلے کانٹیکٹ ہوتا تھا لو لیٹر، ادھر سے خط گیا ادھر سے خط آیا، ادھر سے خط گیا ادھر سے خط آیا، یہی تو ہوتا تھا. دیٹ از کالڈ لو لیٹرز. اب جب محبت کلائمیکس میں پہنچ جاتی ہے اور کچھ سیکریٹ سامنے آتی ہے، یہ مجازی محبت کو سمجھا کر پھر حقیقی محبت کی طرف. میں خانقاہی آدمی ہوں نا، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو کس روٹ سے روٹ تک لے جانا، روٹ تک لے جانا. پھر کیا ہو رہا ہے؟ پھر اس سیٹنگ ہوتی ہے. وہ کیا بیچ میں قاصد ہے، ڈاکیا ہے، وہ لے جا رہا ہے، وہ بھی پا رہا ہے. محبت یہاں پہ پہنچی، محبت یہاں پہ پہنچی، ادھر کا بھی جان گیا، ادھر کا بھی جان گیا. اب اس سے بھی چھپانا. تو ان کا جب میں اسٹار 3 اسٹار بناؤں تو اس کا مطلب یہ ہوگا 0 0 0 3 0 بناؤں تو اس کا مطلب یہ ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ قاصد پورا لیٹر لے کے آیا تو کہہ رہا تم کو میرا سلام، تم جو کر رہے ہو وہ کرتے رہو 0 0 0. پہلے تم گھر سے نکل کر کے باہر چلے جاؤ، لوگوں میں یہ کہو یہ کہو یہ کہو. اسٹار 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 کہہ رہا بھائی یہ سب تو سمجھ نہیں آ رہا ہے، مگر یہ اسٹار، یہ پلس، یہ ستارہ، یہ پوائنٹ، یہ تو نہیں سمجھ میں آ رہا. اسی میں تو بھید ہے، اسی میں تو راز ہے. قاصد سے چھپانا یہ محبت کی انتہائی منزل، کیونکہ وہی قاصد محبت کے درمیان رابطہ تھا. مگر جب محبت بڑھ گئی تو پھر قاصد سے بھی چھپایا گیا. بلا تشبیہ پہلے میرے رب نے محبت کے لیے نبی کو چنا اور نور محمدی بنایا، نور محمدی بنایا. سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا. یہ انتخاب ہے. محب نے محبوب چن لیا. اب بیچ میں قاصد چاہیے تو جبریل کو بھیجا جا کے محبوب سے کہو اے سلام اس میں رکھ پہ کانٹیکٹ ہو گیا. پہلے تو نور بنا کے محبت کیا، پھر پیغام بھیجنا شروع کیا. خدا پیغام دے رہا ہے. کبھی کہتا ہے جبریل جا کے یوں کہو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اور ایک جبریل اب جا کے یہ کہو والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. مگر یہ اب جبریل کو پتہ چل گیا محبت بڑھتی جا رہی ہے. یہاں تک رب نے کہا اب جا کے یہ کہہ دو وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ، اے محبوب تمہیں درجوں بلند کیا. اے اب جا کر یہ کہہ دو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے رسول تمہارے لیے تمہارے ذکر کو تمہارے رب نے بلند کیا. جبریل کو سب پتہ چل رہا ہے. لیکن جب محبت اپنے کمال کو پہنچ گئی تو اب کہا جا رہا ہے الف لام میم ہا یا اے صاد، تاکہ خدا اور رسول کے علاوہ اس بات کو کوئی نہ سمجھے. جسے نہ جان سکے جبریل امین اسے جان سکیں گے علماء دین. تو ایسی آیتوں سے عقیدہ بن ہی نہیں سکتا کیونکہ معنی مطلب معلوم ہی نہیں.
مگر قرآن میں دوسری قسم کی آیت ایسی ہے کہ اس کا ترجمہ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی ہمت نہیں ہے کہ ترجمے میں جو ظاہر ہو اسے مان لیں۔ That is transferable but not acceptable۔ کسی لنگڑے لولے مولوی کی بھی ہمت نہیں، خود لنگڑا کے چلنا پسند کر لے گا مگر ترجمے میں لنگڑی نہیں مارے گا، کیونکہ جو ترجمہ تو ہو گیا لیکن ترجمے میں جو دکھ رہا ہے وہ ماننے کی ہمت نہیں۔ مثلا ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن میں ید اللہ، ید مانے ہاتھ، ید اللہ مانے اللہ کا ہاتھ، عبداللہ مانے اللہ کا بندہ، تو ید اللہ مانے اللہ کا ہاتھ۔ کس کی ہمت ہے کہ اللہ کا ہاتھ مانے؟ ترجمہ تو ہو گیا مگر ہمت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے ہاتھ مانو گے تو کندھا ماننا پڑے گا، نہیں تو فٹ کہاں ہوگا، اور اگر کندھا مانا تو سینہ بھی ماننا پڑے گا ورنہ کندھا جڑے گا، اگر سینہ بھی مان لیا تو پیٹ ماننے کی مجبوری سامنے آئے گی ورنہ سینہ رہے گا، اور جب پیٹ مان لیا تو دو ٹانگیں تو بنانی ہی پڑیں گی ورنہ وہ ٹکے گا۔ چلے کہ خدا ماننے بت تیار ہو۔ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جس وادیات سے پاک، آغاز سے پاک ہے، لیمٹ سے پاک ہے، لیمیٹیشن سے پاک، تو جب اللہ کے ناخن نہیں، اللہ کے انگلی نہیں، اللہ کی ہتھیلی نہیں تو اللہ کا ہاتھ کہاں سے ہوگا؟ جب اللہ کو ہاتھ نہیں تو ید اللہ کا مطلب تو اللہ کا ہاتھ۔ علماء فرماتے ہیں ایسی آیاتیں متشابہ ہیں، ان سے عقیدہ بنانا حرام ہے، کیونکہ اس کا جو ظاہر ہے کہ اللہ کا ہاتھ، اور اللہ کے ہاتھ ہے نہیں تو عقیدہ کیسے بناؤں گی؟ اس کے ہاتھ ہے، اگر ہاتھ آج مان لیا تو پیر تل مان لیں گے، مجسمہ تیار ہو جائے گا۔ تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو ہاتھ نہیں، اور قرآن میں ید ہے، تو کہا یہ گیا کہ ید کا جو ظاہر ہے، ترجمے میں جو ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں ہے، اور ید کہہ کر خدا نے جو مراد لیا ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں ہے۔ تو چونکہ خدا کی مراد چھپی ہے، خدا کی مراد مخفی ہے، خدا کی مراد ترجمے میں ظاہر نہیں ہے، یہی تو تشابہ ہے، اسی سے تو یہ متشابہ ہے۔ اس سے عقیدہ بنانا اس لیے جائز نہیں کہ منشاء الہی معلوم نہیں تو عقیدہ کیا بناؤں، مرضی مولا کی خبر نہیں تو عقیدہ کیا بنے، جب اللہ کی مراد نہیں معلوم تو کیا نتیجہ نکلے؟ ایسی آیتیں متشابہ۔ مثلا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح فی الزجاجہ، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور ہے۔ ایک بات بتاؤ عقیدہ کیا ہے تمہارا؟ اللہ بے مثال ہے کہ نہیں؟ اللہ کی ذات بے مثال، اللہ کی ہر صفت، تو اللہ کا نور ہونا بے مثال ہے کہ نہیں؟ ایمان کیا ہے؟ اللہ کا نور، اللہ کا نور بے مثال، اور اسی بے مثال نور کی قرآن دے رہا ہے مثال، مثل نورہ، اللہ نور السماوات والارض، مثل نورہ، اس کے نور کی مثال۔ ارے جب خدا کے نور کی مثال نہیں تو قرآن نے مثال دیا کیسے؟ تو کہا جائے گا کہ آیت متشابہ، کہ مسئلہ کا جو ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں، اور مسئلہ نور ہی کہہ کر خدا نے کیا مراد لیا وہ ترجمے میں ظاہر نہیں، اس لیے مسئلہ نور ہی، اس کے نور کی مثال دیکھ کے ہم خدا کے نور کو بے مثال ہی مانیں گے، مثال نہیں۔ تو یہ ہو گئی آیت متشابہ، اس سے عقیدہ بنانا جائز نہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، انا بشر مثلکم، مثلکم، بشر میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں، گفتگو مثلکم پہ ہے۔ یہ رسول پاک نے کس سے کہا انا مثلکم؟ یہ مثلکم میں کون ہے؟ تفسیر جلالین میں ہے کہ رسول پاک نے کافروں سے کہا تھا انا
تو اس کا مطلب یہ ہوا تیزہ طاقت ترجمہ یہ ہوا کہ میرا رسول ابو جہل کی طرح بشر، ابو لہب کی طرح بشر، ادوا و شیبہ کی طرح بشر، عرب کے غلوں کی طرح بشر، مکہ کے بت پرستوں کی طرح بشر، عیاشوں کی طرح بشر. کیا یہ مانو گے؟ اگر نہیں تو ترجمہ تو یہی ہے، ترجمہ تو یہی ہے کہ انا بشر مثل الکفار. اور جب رسول کافروں کی طرح نہیں ہے تو یہی کہا جائے گا کہ مثلکم کا جو ظاہر ہے وہ ترجمے میں معلوم نہیں، اور جو ترجمے میں ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں. تو یاد ہو گئی متشابہ، اور متشابہ سے عقیدہ بنانا حرام. پوچھو میدان میں آؤ، نالا کے باہر میدان میں آؤ. میدان کو کسی نے اب تک نہیں پاٹا، میدان کو کسی نے نہیں پاٹا، وہ پٹا ہوا پہلے سے ہوتا. اگر نالا ہوا تو اسے پاٹا جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. وہ دن لگ گئے. فرنگی محل کا جلوہ تھا اور پھر اس کا جلوہ ہو. سبحان اللہ. تم میں مینا کی آشانی تھی اور رہے گی. تم امپورٹڈ لوگ. میدان میں آؤ. متشابہ سے باقیدہ بنتا ہی نہیں ہے، تم اسی سے بناتے ہو. اور تیسری قسم کی آیت ہے جسے آیات بینات کہتے ہیں، آیات محکمات کہتے ہیں. آیات محکمات کا مطلب آیت محکم. آیت محکم وہ ہے کہ جب ترجمہ کرو تو جو ترجمے میں ظاہر ہے وہی خدا کی مراد ہے. جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر ہے. جیسے قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جو ترجمے میں ہے وہی خدا کی مراد ہے. جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر ہے. جیسے قد جاءکم برہان من ربکم، جو ظاہر ہے وہی خدا کی مراد ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آیت محکم. سورہ فاتحہ آیات محکم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، آیت محکم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آیت محکم. تو جس آیت نے رسول کو بشر مثلکم کہا وہ متشابہ، اور جس آیت نے رسول کو نور کہا وہ آیت محکم. آیت محکم پر عمل کرنا واجب، ضروری، فرض، کمپلسری. تعجب ہے کہ آیت محکم میں نور ہے اسے بھول گئے اور متشابہ لے کے بیٹھے ہو. تو عشق نے جواب دیا آسمی میاں، جس کا ایمان ہی محکم نہ ہو وہ آیت محکم لے کے کیا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آیات محکمات میں تو کوئی مسئلہ نہیں. جو آپ نے ٹرانسلیشن کیا، جو ٹرانسلیشن میں ہے وہی اللہ کی مرضی ہے. جو مرضی ہو ٹرانسلیشن میں ہے. مراد الہی جو ہے وہ ترجمے میں ہے، جو ترجمے میں ہے وہ مراد الہی ہے. نو پرابلم، نو ڈاؤٹ، نو شبہ، نو تشابہ، نو متشابہ. لیکن جس کا ہم ترجمہ نہیں کر سکتے اسے ہم اصطلاحاً حروف مقطعات کرتے ہیں، اور جس کا ترجمہ کر سکتے ہیں مگر مراد الہی کا علم نہیں ہوتا ہے اسے متشابہات کہتے ہیں. آیت متشابہ کے تعلق سے علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ دو راستے ہیں، دو موقف ہے، دو طریقہ ہے، دو روٹ ہے، دو روش ہے. دو راستہ ہے. ایک اسلم راستہ ہے، ایک سالم راستہ. کیا بات ہے. ایک سیفسٹ روٹ ہے. سبحان اللہ. ایک سبحان اللہ. سیف ہے، ایک سیف ہے، ایک سیفیسٹ ہے. ایک سلامتی والا ہے، ایک بہت سلامتی والا. بہت سلامتی والا پہلے سے. جب کوئی گئے اللہ کے ہاتھ ہے نہیں، قرآن میں تو ہے.
جب کوئی پوچھے تم سے تمہارا عقیدہ کیا ہے، کیا اللہ کو ہاتھ ہے؟ نہیں، اللہ ہاتھ سے پاک ہے، مگر قرآن میں تو ید اللہ ہے، تو تم جواب دے دیا کر اس کا مطلب اللہ اس کا رسول ہے، میں کوئی رسپانسبلٹی لیتے ہی نہیں، اللہ اس کا رسول ہے، اسلم سے اللہ کا نور بے مثال ہے، ہاں اللہ کا نور بے مثال ہے، اللہ ایمان ہے، مگر قرآن میں تو مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال اللہ اس کا رسول ہے، بچ گئے؟ صرف فیسٹ کے واسطہ رسول پاک کسی کے مثل ہے نہیں، کسی کے مثل نہیں ہے، کہا انہا بشر مثلوں کو، کہا اللہ اس کا رسول ہے، بچ گئے؟ یہ اسلم راستہ، اور سالم راستہ یہ ہے کہ عوام نہیں، علماء راسخین تعویل کریں، اس میں تعویل کریں، اس کو اوریجنل جو ترجمے میں اس کو ایکسپٹ نہ کریں بلکہ اس میں تعویل کریں، ایسی تعویل جو کسی شان والے کی شان کو نہ ہٹائے جس کی شان منصوص ہے، نص شرعی سے جس کی شان ثابت ہے وہ گھٹے نہ پڑے، جیسے اللہ کی شان منصوص ہے۔ اب اللہ کا حق نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے دست خدا کے بجائے دست قدرت، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہم قدرت لفظ سے تعبیر کیا، دست قدرت، قدرت کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ کہنے کے بجائے قدرت کا ہاتھ تعبیر کیا، اور خدا کی شان بھی کرتے نہیں کیونکہ خدا کی شان منصوص ہے، سبحان اللہ سبحان ہم اس کی بھی تعبیر کریں اللہ نور السماوات، ہمیں نور اسی کو کہتے ہیں جو روشن کرے، تو نور وہی ہے جو منور ہو، تو نور وہی ہے جو منور ہو، تو اللہ ہو نور السماوات والارض کا مطلب ہے اللہ ہو منور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کو روشن کرنے والا ہے۔ اب کس سے روشن کیا؟ کس چراغ سے روشن کیا؟ تو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، رسول چراغ ہیں، اللہ منور السماوات والارض ہے، اس چراغ نبوت سے اللہ نے ساری دنیا کو روشن کیا، اس چراغ کی مثال مثل نورہ ہی اس چراغ کی مثال تو تعبیر کی جائے گی۔ تو یہاں بھی قل انما انا بشر مثلکم جب آیتیں متشابہ ہے تو یہاں بھی تعبیر کرو، اور ایسا نہیں ہے کہ لکھنؤ میں ہاشمی میاں تعبیر کر رہے ہیں، یہ شہر مدح صحابہ والا شہر ہے تو صحابی کی تعبیر پیش کروں گا، تاکہ صحابی سے لڑنے کی ہمت تو ان میں بھی نہیں ہے۔ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تعبیر فرماتے اس کی۔ عبداللہ ابن عباس صحابی ہیں اور جلوس مدح صحابہ کے ایک ممبر وہ بھی ہیں۔ مدح صحابہ کا جب کوئی مجلس ہوگی تو جب صحابہ کی ہوگی تو سب آ جائیں گے، اور یہ اسپیشل ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس اسپیشل ہے، ایک تو رسول پاک کے رشتے میں بھائی ہیں، دوسرے مجتہد ہیں، تیسرے بہت بڑے مدبر ہیں، چوتھی بات یہ خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، اور آخری بات یہ ہے کہ وہ مفسروں کے سردار ہیں۔ انہوں تو دو ہی لفظ میں تعلیم کر دی، اگر میں دو ہی لفظ بیان کروں گا تو ٹائم پاس کیسے ہوگا، اس لیے میں اس کو اپنی اسٹائل میں تھوڑا آپ کو گھما کے کیونکہ کچھ لوگ سیدھا سیدھا سمجھتے ہی ہیں، تھوڑا سا گھمانا ہی پڑتا، کیونکہ اب دیسی بھی کم ہو گیا ہے، اور گھمانا ہی لکھنؤ کو اسی ڈال جانے برباد کیا۔ آپ میری تقریر یہاں سننے کے لیے آئے ہیں، آپ لوگ عقل سلیم سے محروم ہیں، بلا وجہ یہاں بیٹھے سنیں۔ علماء کرام کی نورانی صورت دیکھو، یہ ہمارے محب گرامی منب الحق صاحب
مدد اللہ مجید تھکے ہوئے تھے چائے پیتے بیٹھے رہے کہ دیکھیں آ جا چنیا کیا بولتے لکھنؤ میں کیا بولتے ارے میں نے کہا یار لکھنؤ اور کوفہ یہ ہمارا پرانا کام دادا کا کوفہ سے دادا حضور کا کانٹیکٹ کوفہ سے وہ تو کا لکھنؤ اور ہم جب کے حساب سے دونوں جوڑ لیجیے گا جو ادھر کوفے کے وہی ادھر لکھنؤ اس لیے تو مزہ آ رہا ہے وفاداروں میں مزہ نہیں آتا تھوڑی بھی ہو پائی وہ تو مزہ وفادار لے جائے گا وہ دلائے گا پلائے گا تمہاں بے وفا میں جاؤ تو پیاتا رکھے گا بھوتا رکھے گا کاٹ دے گا وہ تو گیا جہنم میں ہم تو گئے جنت میں آرام سے جنتی بنا دیتے ہیں بے وفا لوگ بہت جلدی جنتی بنا دیتے امام مسلم بھی نتی تو بھی جنتی بنا دیا ایسا ہم لوگ کو جھٹکا ہے سیدوں کا بھی مزاج ہی ایسا ہے تو چلا گیا میں تو ان پڑھ آپ میری تقریر سننے کے لیے آتے کسی بہت بڑے علامہ محقق کی تقریر ہوتی تو آپ آتے ہاشمی تو ان پڑھ ہے میں ان پڑھ ہوں بھائی اب میں نے اتنا کہا کل سے آپ نے مجھے ان پڑھ دینے لگے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں ہزاروں گواہ ہیں میں ان پڑھ ہوں کہو گے کل سے کس کی تقریر ہوئی تھی آئینہ باغ میں مولانا ان پڑھ دی ارے مولانا ان پڑھ ہاں انہوں نے اپنے منہ سے خود کہا کہ میں ان پڑھوں تب وہ سنی نے پڑھا کانٹرڈکشن ہے اب جب وہ ان پڑھ ہے تو مولانا کیسے ہوئے اور مولانا ہے تو ان پڑھ کیسے ہوئے اچھا وہ جلسہ کس کا تھا اگر حضرت کے ماننے والوں کا جلسہ تھا یا اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں بولے اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں ہمیں آ جو وہاں ان پڑھ کو ممبر پہ بیٹھ ہی نہیں کرتا وہ تو کوئی اور فرقہ ہے جو گجرات سے ان پڑھ بلا کے تقریر کرواتا یہاں تو فتویٰ ہے کہ ان پڑھ تقریر ہی نہیں کرتا تو میں وہ ٹیپ سنا دیا یہ دیکھیں انہوں نے کہا میں ان پڑھ ہوں کیا میں اپنے کو ان پڑھا کہہ دوں تو تم مجھے ان پڑھ ہی کیسے رہو گے نہیں اسے تم خاکساری سمجھو انکساری سمجھو تواضع سمجھو گے نا میں اپنے کو تواضع کے سلسلے میں بات سن لیجئے عالم اپنے کو ان پڑھ گئے تب خاکساری ہے اور کوئی واقعی ان پڑھ ہو اگر میں ان پڑھ ہوں ٹھیک ہی تو ہے کوئی فخر اسلاف کتنے پڑھے لکھے لوگ اس کو کیچ کرتے ہیں کوئی فخر اسلاف اپنے کو ننگے اسلاف لکھتے تو خاکساری ہے اور ٹانڈا کا کوئی واقعی ننگے اسلاف اپنے کو ننگے اسلاف لکھے ٹھیک ہی تو ہے جعفر الفنگال صادق الزکن ننگے دین ننگے وطن اب یہ لوگ اپنے کو ننگے اسلاف لکھے ٹھیک ہی ہے خاکساری پر ایک پوائنٹ ہے میں اپنے 1000 بار ان پڑھتا ہوں nobody will reply کوئی دو رائے گا نہیں میں اپنے 1000 بار جاہل کہوں تم نہیں ہو لیکن اگر مجھ سے بڑا مجھے ایک بار جاہل کہہ دے تو میری ڈگری بن جائے گی وہی سند بن جائے اگر محدث اعظم نے مجھے جاہل کہا ہوتا تو یہ ڈگری بن جاتی مفتی اعظم ہند نے جاہل کہہ دیا ہوتا تو یہ سند بن گئی اعلیٰ حضرت نے کسی کو جاہل کہہ دیا تو سند بن گئی کسی کو گستاخ مصطفیٰ کہہ دیا تو سند بن گئی کسی کو خارج اسلام کر دیا تو سند بن گئی جب بڑا کہتا ہے تو سند بن جاتی ہے میں خود کو کہوں تو خاکساری بڑا
کہتے تو ڈگری یاد کرو پوری قوم اپنے نیتا کو ابو الحکم حکمتوں کا باپ ابو الحکم کہتی تھی میرے نبی نے ایک بار ابو جہل کہہ دیا وہی سبب بن گئی وہی ڈگری بن گئی وہی حیثیت بن گئی میں کہوں تو خاکساری ہے بڑا کہتے تو سنت میں پوچھ رہا ہوں الہ نبی بتا ہمیں بتا لکھنؤ کے سیدھے سادے بندوں کو بتا کہ جب بشر مثلکم کی بات تھی تو تو نے خود کیوں نہیں کہا قل انما انا بشر قل انما محبوب تم کہو اے محبوب تم کہو اے خدا تو نے کیوں نہیں کہا اے خدا تو نے کیوں نہیں کہا کان دیکھ سن کہنے کو میں رکا نہیں ہوں مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا اے نبی اگر تمہاری نبوت اور رسالت کی بات ہو تو میں کہوں امامت کی بات ہو تو میں کہوں مجھے جب کہنا تھا تو میں نے کہا یا ایھا النبی میں نے کہا یا ایھا الرسول میں نے کہا یا ایھا المزمل میں نے کہا یا ایھا المدثر میں نے کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم میں نے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میں نے کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین میں نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ میں نے کہا قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُم میں نے کہا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ میں نے کہا وَرَفَعْنَا لَهُمْ دَرَجَاتٍ میں نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں نے کہا اے محبوب تمہاری نبوت ہو تو میں بیان کروں رسالت ہو تو میں بیان کروں امامت ہو تو میں بیان کروں فضل و کمال میں بیان کروں جود و نوال میں بیان کروں جاہ و جلال میں بیان کروں اے نبی تمہاری نسبت و امامت و سیادت و نبوت و رسالت و خلافت و ثقافت و صداقت و صداقت و عدالت و شان و شرافت ہو تو میں بیان کروں تمہاری بلندی میں بیان کروں بزرگی میں بیان کروں بلند پائیدی میں بیان کروں بے مثلی میں بیان کروں مگر یہاں محبوب یہاں بشریت کے ساتھ مثلیت ہے یہاں مثلیتی سے تم بیان کرو تاکہ صحابہ سمجھ جائے میرا نبی خاکساری کر رہا ہے میرا نبی انتظاری کر رہا ہے بشر انا بشر اے رسولی انا کے ساتھ تم کہو تاکہ صحابہ سمجھ جائے نبی خاکساری کر رہے ہیں نبی انکساری کر رہے ہیں نبی تواضع کر رہے ہیں اور اے محبوب میں بڑا ہوں میں کہہ دوں گا تو سند بن جائے گی میں کہہ دوں گا تو سند بن جائے گی اس لیے جب میرا کہنا سند ہے تو اے نبی میں تمہیں یا ایھا النبی کہوں گا تاکہ نبوت پہ سند رہے میں یا ایھا الرسول کہوں گا تاکہ رسالت پہ سند رہے میں تمہیں نور کہوں گا تاکہ نور پہ سند رہے میں تمہیں برہان کہوں گا تاکہ برہان پہ سند رہے میں تمہیں رحمت للعالمین کہوں گا تاکہ رحمت للعالمین پہ سند رہے اب بات یہی نہیں سمجھ میں آ رہی رسول بشر ہیں یقیناً بشر ہیں جھگڑا کبھی بھی کسی سال کسی صدی میں نبی کے بشر پہ نہیں ہے ہم بشر ایسا مانتے ہیں کہ کہاوت ہے کیا بتائیں آپ کو اب یہی سمجھ جاؤ کہ جو رسول کو بشر نہ مانی وہ کافی ہے اب بتاؤ اس سے بڑا فتویٰ میں کیا دے سکتا ہوں تو ہم لوگ کتنا ماننے والے ہیں بشر لیکن رسول کو جو بشر نہ مانے وہ کافر ہے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے جو اپنی طرح مانے رسول میری طرح ہے اپنا تھوڑا دیکھو مریدہ گھر والی صبر کر رہی ہے جو نباہ ہو رہا اور سب نے کر رہی ہے کپڑے کے ساتھ سمجھوتا کون کرے وہ حسن مصطفیٰ جس پر حسن
یوسف قربان ہو سبحان اللہ سبحان حسن مصطفیٰ جس پر حسن یوسف قربان ہو جائے اللہ سبحان اس کو اپنی طرح کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کیا بات ہے کہنے لگے وہ بھی انسان ہے ہم بھی انسان ہے انسان بھائی بھائی وہ بھی انسان ہے ہم بھی انسان میں کہا یہ بات تو بالکل صحیح تم نے کہا کہ رسول انسان ہے یہ بھی صحیح ہے کہ تم انسان ہے یہ کہاں سے لے انسان بھائی بھائی یہ کون سی آیت میں ہے کہ انسان بھائی بھائی کل نہیں انسانیت کے ناطے بھائی بھائی تو میں نے کہا تو پھر ایسا ہے کہ رسول بڑے بھائی اسی لیے ہوئے نا کہ وہ بھی انسان تم بھی انسان تم چھوٹے وہ بڑے تو بڑے بھائی ہو گئے اچھا ابو جہل انسان ہے کہ نہیں ابو لہب انسان ہے فرعون بھی انسان ہے شداد بھی وہی سب گھٹیا لوگ ہیں آپ مولوی ہو بڑھیا ہو تو کیا فرعون کے بڑے بھائی ہیں نمرود کے بڑے بھائی ہیں ابو جہل کے بڑے بھائی ہیں ابو لہب کے بڑے بھائی ہیں کیا یزید کے بڑے بھائی ہو جس قانون سے تم نبی کو بڑا بھائی بنانا چاہتے تھے اسی قانون سے تم فرعون کے بڑے بھائی ہو نمرود کے بڑے بھائی ہو شداد کے بڑے بھائی ہو ابھی ہم کہیں گئی سنگر کے بڑے بھائی نبیات کے بڑے بھائی ایوانی کے بڑے بھائی دارالعلوم کا شیخ الحدیث ایوانی کا بڑا بھائی ابو نے کہا ہے ایوانی بھی انسان ہے شیخ الحدیث بھی انسان بھائی بھائی ہے شیخ الحدیث بڑا ہے میرے بڑا بھائی ہے نبی کی توہین کے لیے جو راستہ نکلا اسی میں تو ڈوبا کہ نہیں تو چھوٹی ندی پہ بھروسہ نہ کر آج کل پانی ہے ہمیشہ پانی تو نہیں ربی الاول میں گھر جائے گا مائنڈ بنا لو کہ اس سال جلوس نکالنا ہے اور ایسا نہیں کسی جلسے میں مائنڈ بناؤ تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ 50 100 سنیوں کو تم تیار کرو سب بھی تیار کرو انشاءاللہ آگے سادات کرام ہیں ایسا موقع نہیں ملتا وہ تو حضرت حور کی قسمت میں تھا کہ سید کے پیچھے جا کے جنت میں چلے گئے چانس تجھے بھی مل رہا ہے کہ سادات کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ سبحان اللہ کہ تمہیں مدینے تک لے جانا چاہتے ہیں سبحان اللہ ہی جانا چاہتے ہیں سبحان اللہ I will try my best to attend that program کوشش کروں گا میں لیکن پھر بھی میں رہوں نہ رہوں مصطفیٰ کے لیے ہر امتی جیتا رہے گا ان کے نام پہ انشاءاللہ ابھی بتاؤ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں کہلوایا تو قل انما انا بشر مثلکم اے محبوب کہو یہ اللہ کہلوایا کائے کو کہا نہیں کہا نور کہا برہان من ربکم کہا تو رحمت للعالمین کہا تو نبی اولا جب کہلوایا تو کیوں کہلوایا اس کی وجہ سے ایک مذہبی وجہ اور موقع ملا تو ایک سماجی وجہ بتاؤں گا کیونکہ لکھنؤ میں وہ سماجی وجہ بھی جاننا بہت ضروری ہے نمرود بے شک نمرود نمرود نام لیا تو وہ کا ٹیسٹ نمرود انتہائی مردود مر گیا تو نبوت دیا مگر پرابلم یہ ہے کہ نمرود کا نام نہ لو تو پیریڈ نہیں سمجھ میں اس مجبوری سے نام لینا پڑا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے نمرود الجھ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے الجھ گیا خدا کا شکر ایک مسئلہ سلجھ گیا نمرود والا ماں بناؤں حضرت ابراہیم چال
تم لوگ جہاں چاہتے ہو پہلے کوئی خدا بن جاتا ہے کوئی خدا پیدا کر دیتا ہے نہیں ہوئے مسجد ہی نہیں اب بندوں کے ہاتھ میں اتنا پاور جس کو جہاں چاہے پیدا کر دے تو میں خدا ہوں اوکے تو کہاں سے خدا ہو گیا حضرت ابراہیم نے کہا جا چلو ٹالو میرا خدا مارتا اور جلاتا ہے بندوں کو مارتا اور جلاتا بولا اچھا وہی خدا جو مارتا اور جلاتا ہے میں بھی کروں گا کیسا کرے گا تو اس نے قید خانے سے 2 آدمی بلا ایک کو رہائی کا آرڈر ہو گیا تھا اس کو بلا اور ایک کو موت کی سزا تھی اس کو حضرت ابراہیم کے نے پوچھا بول تیرے لیے کیا حکم ہوا ہے جج کا تو کہا مجھے تو زندگی مل گئی رہا ہو گیا کہا مار دو اور کہا کہ مجھے تو موت کی سزا ہو گئی میں تو صبح مر جاؤں گا کہا چھوڑ دیا پھر جا تو زندہ رہے اور حضرت ابراہیم نے بولا دیکھ جو مرنے جا رہا تھا میں نے جلا دیا جو جینے جا رہا تھا میں نے مار دیا میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں حضرت ابراہیم چاہتے تو نمرود کی بچکانہ دلیل کی دھجیاں اڑا دیتے مگر اللہ کے خلیل کو معلوم تھا خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ان کا بحث و مناظرے کی بات ہی نہیں ایک فائنل بات کر دو کہ کہا اے نمرود سن میرا خدا پورب سے سورج نکالتا ہے پورب سے تو اگر خدا ہے پچھم سے نکالتا فَبُهْتَ الَّذِي كَفَرَ ٹوٹ گئی اس کی کمر کبھی دیکھا ادھر کبھی دیکھا ادھر سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس سورج پہ کنٹرول کیسے کیا جائے یہ پورب سے نکلتا ہے پچھم میں ٹوٹ جاتا ہے پچھم سے نکالوں کیسے اور یہ ایسا سورج ہے نا نمرود کیا پوجاریوں کو تو لفٹ دیتے ہی نہیں سپلائی کیا کرو واٹر سنتے ہی نہیں کسی کی اپنے ٹائم ٹیبل سے نکلے گا اپنے ٹائم ٹیبل سے نکلے گا بہت تو گھبرا گیا لیکن سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اگر نمرود نے پچھم سے سورج نکال دیا ہوتا تو ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں دنیا اسے خدا مان لیتی کیونکہ حضرت ابراہیم نے دلیل الوہیت یہ پیش کی کہ میرا خدا پورب سے سورج نکالتا ہے اگر تو خدا ہے تو پچھم سے نکال نمرود کو نہ نکال سکا مگر ابراہیم کی یہ دلیل تاریخ کے صفحات پر محفوظ تھی کہ پچھم سے جو بھی نکال دے وہ خدا ہو سکتا ہے اسے خدا مانا جا سکتا ہے نمرود کو نہ نکال سکا مگر مقام صحبہ میں جب علی مرتضیٰ کی نماز عصر قضا ہوئی ہے تو رسول پاک نے اسی ڈوبے ہوئے سورج کو ہوئی تو رسول پاک نے اسی ڈوبے ہوئے سورج کو پچھم سے نکالا پچھم سے نکالا اے مصطفیٰ پچھم سے تم نے سورج کو نکال دیا تو کہیں دلیل ابراہیمی کی روشنی میں لوگ تمہیں خدا نہ کہنے لگے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ اپنی بشریت کا اعلان کرو جب تم نے ہی کیا ہے تو تم ہی کہو تم نے کیا ہے تم ہی کہو یہ مذہبی وجہ تھی This is the religious reason give statement like that قل انما انا بشر کیا بات ہے سبحان اللہ بہت عمدہ اس میں ایک بات آ گئی ہے نماز اثر علی کی قضا ہو گئی چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے مولا علی کی نماز قضا ہی نہیں ہوئی یہاں ہوئی تو سچویشن کیا تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اثر پڑھ کر کے بیٹھے کہیں سے حضرت علی آ گیا وہ اثر پڑھے نہیں تھے پہلے سوچا رسول سے مل لوں کہ اثر پڑھ لوں گا جیسے حضرت علی جا کے بیٹھے
نبی نے اپنا سر ان کے ظالم پہ رکھ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہیں اب حضرت علی ہلے ہی نہیں کیونکہ تعظیم احترام ان کو پتا تھا کہ آدم کی تعظیم نہیں کیا تو کیا حال ہوا. کیا بات آدم کی تعظیم نہیں کیا تو کیا حال ہوا. جو رسول اعظم کی نہیں کریں گے ان کا کیا حال ہوگا. زانو علی پر صلی رسول نبی نے آگمن کر دیا. وہ اثر کا وقت ہی ختم ہو گیا. نماز نہ پڑھ پانے کا درد سینے میں آیا علی کے. وہ درد آنسو بن گئے. آنسو آنکھوں میں تیرنے لگے. مولا نے ان آنسوؤں کو روکنے کے لیے آنکھوں کے پٹ پھیرنا تھا کہ بے چین و مضطرب آنسو چھلک کر رخسارے مصطفیٰ کو دیکھیں. آنسوؤں کو مولا نے کیا. چشمے علی سے نکل کے رخسارے مصطفیٰ تک جانا. ہم اس لیے نہیں روتے, اس لیے ہم اپنے آنسوؤں کو روک لیتے ہیں کہ ہمارے آنسو گریں گے تو زمین پر گریں گے, اور زمین پر گرے تو مٹی میں مل جائیں گے. اونچی جگہ سے گر کے گھٹیا جگہ پہ جا رہے ہیں تو روک لو. لیکن علی کی آنکھوں کی تو قسمت ہی الگ. عشق علی کی معراج کہ اگر افضل جگہ کو چھوڑا تو افضل ترین جگہ پر جگہ مل گئی. نبی نے آپ کو علی کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے احترام میں میں اٹھا نہیں تو اصل پڑھی نہیں. نبی کھڑے ہو گئے. علی کو ٹوکا نہیں, جماعت کی طرح ڈانٹا نہیں, کہا تو خدا سے کہا. اور نبی نے یہ کہا کہ اے اللہ تیرا بندہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا. کبھی نماز پڑھنا اطاعت رسول, کبھی رسول کے لیے نہ پڑھنا بھی اطاعت رسول. یہ علی کی پیاری نماز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس پہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ظالم علی پر سر رسول ہے اور رسول نے آنکھیں تو بند کر لی تھی. کچھ لوگ کہنا ہے کہ سو رہے تھے. کہنا دل گوارا نہیں کرتا. سونا تو کوئی کسی کا دیکھ بھی نہیں سکتا. یہ راوی کو ہاں کیا پہنچتا ہے یہ بولنے کا کہ سو رہے تھے. اس کو یہ کہنا چاہیے آنکھیں بند تھی. جو دکھا راوی کو وہ بند آنکھیں دکھائی پڑی. ہر بند آنکھیں سوتی نہیں. سوچنے کے لیے بھی آنکھ بند کر دیتے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانداری عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے نئے. تو جہاں تک تو صحیح ہے کہ آنکھیں بند سو رہے تھے. اب میں نے وہ قیلولے کا وقت ہے نہ لیلولہ. اصل کا ٹائم کوئی سونے کا ٹائم ہے. تو میرا وجدان کہتا ہے آپ کو بھائی کہ نبی سو نہیں رہے تھے. کہ چوچے کی بولی بولوں گا. نبی سو نہیں رہے تھے, علی کا دل تو رہے. علی کا دل تو رہے. علی کا دل تو رہے تھے کہ دیکھ رہے مجھ کو چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے. مجھے چھوڑ کے تو نماز میں نہیں جاتا, مجھے چھوڑ کے مسجد میں تو نہیں جاتا, مجھے چھوڑ کر کے وضو کرتا, مجھے چھوڑ کر کے سجدہ کرتا. مولا علی نے دیکھا دیا وہ جماعت اور ہے جو نبی کو چھوڑ کے نماز پڑھے. نبی کو چھوڑ کر کے میں علی ہوں. علی میں وہی نماز پڑھوں گا جس میں نبی کو لے کے پڑھوں, نبی کو لے کے پڑھوں, نبی کو چھوڑ کے. میں نبی کو چھوڑ کے ایک سیکنڈ کے لیے باہر نہیں جا سکتا. وہ اور ہیں جو نبی کو چھوڑ کے 40 دن کے لیے چلے گئے. اور یہ اور قابل غور ہیں. کیا بات.
اب دیکھیے وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس وقت 1:20 ہو گیا. میں تھک جاؤں گا. 2 بجے تک اگر گھر جاتا ہوں میں سو جاؤں تو کبھی سورج نہیں سوچے گا کہ ہاشم میاں نے گھر محنت کیے ہیں, لاؤ صبح 8 بجے نکلوں تاکہ اس کی نیند پوری ہو جائے اور نماز فجر قضا نہ. میری فجر کے لیے اس کو ڈیلے کرے گا, آپ کے لیے, آپ کے باپ کی, میرے باپ کی دوسرے پرواہ نہیں کی, باپ کے باپ کی پرواہ نہیں کی. حق تو یہ ہے کہ صدیق اکبر جیسا افضل ترین بشر بعد الانبیاء ہے نا, وہ بھی سورج کو دیکھ کے ٹائم ٹیبل بناتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی سورج کو دیکھ کے کتنے بجے نکل پڑے گا, اسے بجے وزیر پڑھ لو, یہ مسئلہ ہے, میں کہیں یہ ڈوب گیا, غروب ہو گیا تو مغرب پڑھ لو, اب یہ سوا گھنٹے وغیرہ شاہ پڑھ لو وغیرہ وغیرہ ہے نا. اور سردی میں ایسا ٹائم ٹیبل ہوگا, گرمی کا بدل جائے گا جیسے سورج کا معاملہ بدلا تھا, یہاں ٹائم ٹیبل بدل رہا ہے. عثمان غنی نے زندگی بھر سورج کو دیکھ کر نماز کا وقت بنایا. علی مرتضیٰ نے زندگی بھر سورج کو دیکھ کر کے, حسن مجتبیٰ نے سورج کو دیکھ کے اوقات الصلاۃ متعین کیا. امام حسن نے سورج کو دیکھ کے نماز کا وقت مقرر کیا. امام زین العابدین ہو کہ امام محمد باقر ہو کہ امام جعفر صادق ہو کہ امام متقادم ہو کہ امام تقی ہو کہ امام بقی ہو کہ حسن عسکری ہو کہ غوث اعظم ہو کہ قریب نواز ہو کہ قطب الاقطاب ہو کہ گنج شکر ہو کہ محبوب الہی ہو کہ عین ہند ہو کہ جلال دہلوی ہو کہ مخدوم تنجری ہو, سرکار ابو العلا ہو یا مخدوم سمنانی ہو یا مخدوم مینا, تمام امت کا سفینہ ایک طرف ایک مینا, جواب نہیں ہے اس مینا کا, پورا اسلام کا سفینہ در وجود مخدوم مینا. سب نے چاہے وہ غلام ہو یا امام ہو, چاہے وہ معمولی حضرت ہو یا اعلیٰ حضرت ہو, سب نے ٹائم ٹیبل بنایا سورج کو دیکھ کے. حضرت علی ساری زندگی سورج کو دیکھ کر نماز کا ٹائم مقرر کرتے تھے. رائٹ, ساری زندگی علی سورج کو دیکھتے تھے. ساری زندگی علی سورج کو دیکھتے تھے. لیکن جب انہوں نے اپنی نماز کو رسول میں قربان کر دیا تو اسے ڈوبے ہوئے سورج کو نبی نے پلٹایا. اب جب سورج پلٹ کے آیا تو اس پلٹے ہوئے سورج سے میں نے پوچھا, اے سورج کب ڈوبے گا, تو کب ڈوبے گا؟ سورج بولا بے وقوف, پہلے پوچھا ہوتا تو میں بتا دیتا کب ڈوبوں گا. علی سے پوچھو ان کی نماز کب پوری ہوگی. اب تو علی سے پوچھو ان کی نماز کب پوری ہوگی, ان کے سجدے کب پورے ہوں گے, ان کا رکوع کب پورا ہوگا, ان کی نماز کب پوری ہوگی, ان کی عبادت پوری ہوگی. اس لیے کہ پہلے میں سبھی کے لیے نکلا تھا, سبھی کے لیے, سبھی کے لیے, اور آج میں صرف علی کے لیے, علی کے لیے, علی کے لیے توجہ چاہوں گا کہ جب تک علی نے اپنی کو رسول میں قربان نہیں کیا تھا, علی سورج کو دیکھا کرتے تھے, اور جب مصطفیٰ میں قربان ہو گئے تو سورج علی کو دیکھ رہے ہیں. کی سماجی وجہ, کہلوانے کی سماجی وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ سماجی وجہ افغانستان, ایران اور عراق کی سمجھ میں نہیں آئے. یہ سماجی وجہ سعودی عربیہ, کویت, قطر, بحرین, عمان کی سمجھ میں نہ آئے. یہ سماجی وجہ سیریا, جارڈن, لیبیا اور ایجپٹ کی سمجھ میں نہ آئے, مصر کی سمجھ میں نہ آئے, لیکن ہندوستان کی سمجھ میں آئے گا. کیونکہ اسی سماجی وجہ سے ہندوستان کا مسلمان بھی دو چار ہے. آپ مجھے بتائیے
کہ تیرے اتیاچار کی میرے صبر کی کوئی حد تو بتا دے، تاکہ ہم اپنی نسلوں کو ذہنی طور پر تیار کرنے کی یہاں تک ہمیں ظلم سہنا، اس کے بعد ظلم سے چھٹی ہوئی۔ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے کہ جو پانی تو پیتا ہے وہی پانی ہم پیتے، جو روٹی تو کھاتا ہے وہی روٹی ہم کھاتے ہیں، جس زمین میں تو کھیلتا ہے اس زمین میں ہم کھیلتے، تیری تو رات دریا کے سہارے دوسرے دیش میں بھی جا سکتی ہے، لیکن ہم جہاں مرتے ہیں وہیں سو جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرنے کے بعد اگر تجھے بھولا جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرنے کے بعد اگر تجھے بھولا جائے تو بھارت میں نہیں ملے گا، لیکن جتنے قبرستان ہیں وہاں ڈھونڈو، سارے مسلمان یہی انڈیا میں رہیں گے۔ ہماری وفاداری کی گواہی جب تک ہم زندہ ہیں، ہماری سانس ہندوستان سے اپنی وفاداری کے گیت گاتی ہے ہماری ہر سانس، اور جب مر جاتے ہیں تو ہماری ہڈیاں گواہی دیتی ہے کہ مر کے بھی ہم نے وطن نہیں چھوڑا، مر کے بھی ہم نے وطن نہیں چھوڑا، اس لیے کہ وطن کی زمین سے ہمارا اتنا لگاؤ نہیں، غریبان سے ہے، محبوب الہی سے ہے، مخدوم مینا سے ہے، مخدوم سیلانی سے ہے۔ سبحان اللہ، آج یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اے ظالموں، اے مسلم سمودائے کا اتیاچار کرنے والوں، تم ہم کو مسلمان نہیں سمجھتے، بات کرتے، تم مسلمان ہونے کا کوئی کنسیشن ہم کو نہیں دینا چاہتے، مت کرو، تم مسلمان کے لیے کوئی کوٹا نہیں لگنا چاہتے، مت کرو، تم مسلمان کے نام پر ریزرویشن دینے کو تیار نہیں ہو، مت کرو، مگر کم سے کم اپنی طرح ہندوستانی تو سمجھو۔ کیا بات ہے، یہی تو مطالبہ ہے، ظالم سماج کے سامنے ہماری یہی درخواست ہے، ہمیں نمبر 2 کا شہری تو نہ بناؤ، ہمارے مانو ادھیکار کا ہنن تو نہ کرو، ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو چھینو مت، ہمارے انسانی حقوق کو پامال مت کرو، ہمیں اپنی طرح بھارتی سمجھو، ہمیں اپنی طرح ہندوستانی سمجھو، ہمیں اپنی طرح انڈین سمجھو، ہمیں برابر کا شہری سمجھو۔ اگر تم اپنی طرح ہمیں سمجھتے تو ہماری برکت کا ہو گئے ہمیں کرتے، اگر تم ہمیں اپنی طرح سمجھتے تو آج ہم 20% ہو کر کے 2% بھی سروس میں نہیں ہے، اگر تم ہمیں اپنی طرح سمجھتے تو آج آرمی میں ہماری بھی کوئی ریجمنٹ ہوتی، اگر تم ہمیں اپنی طرح سمجھتے تو پیس فورس ہماری بنائی جا سکتی تھی، اگر تم ہماری طرح اپنے کو سمجھتے تو فساد انمولن میں ہم سے سہایتا لی جا سکتی تھی، اگر تم ہمیں اپنی طرح سمجھتے تو جس طرح تم گنڈوں کو پولیس سے بچا رہے ہو ہمیں بھی پولیس کے اتیاچار بچاتے، تو مسلمان یہاں اپنے مسلمان ہونے کا کوئی نتیجہ نہیں چاہتا، صرف اس کی یہی مانگ ہے، یہی ڈیمانڈ ہے، یہی سوشل ریکوائرمنٹ ہے اس کی کہ اپنی طرح ہندوستانی سمجھو، اپنی طرح بھارتی سمجھو، تو جس طرح ہندوستان کا مسلمان اپنے ظالم سماج سے اسلام نہیں اپنی ہندوستانیت منوا رہا ہے، اسی طرح پیغمبر اپنے ظالم سماج سے اپنی بشریت منوا رہے ہیں۔ اسی لیے کافروں سے نبی نے کہا ہے کافروں میں تمہاری طرح مت کرو، ارے مجھے نبی نہیں مانتے مت مانو، مجھے رسول نہیں مانتے مت مانو، اب ایسی بھی کیا دشمنی، اتنی بھی کیا دشمنی کہ مجھے اپنی طرح آدمی بھی نہیں مانو گے، اپنی طرح بشر بھی نہیں سمجھو گے، اپنی طرح انسان بھی نہیں سمجھو گے۔ میرے نبی ان لوگوں سے اپنی آدمیت منوا رہے ہیں جو نبوت کے منکر ہیں۔ رسول پاک کے کہنے کا مطلب یہ کہ مجھے نبی نہیں مانتا مت مان، میں اس کا محتاج نہیں ہوں کہ تو مجھے نبی مانے، تو نہیں مانے گا تیرا بیٹا مانے گا۔
لیکن ابو جہل تو دشمنی میں اتنا پاگل ہو گیا کہ مجھے نبی نہیں مانتا, مجھے رسول نہیں مانتا, مجھے آدمی بھی نہیں سمجھے گا, مجھے آدمی بھی نہیں مانو گے, اپنی طرح بشر بھی نہیں مانو گے. اگر اپنی طرح بشر مانتے تو میری راہ میں کٹے کیوں بچھاتے ہو؟ اگر اپنی طرح بشر مانتے تو میرے اوپر جھڑیاں کیوں ڈال رہے ہو؟ اگر مجھے اپنی طرح مانتے تو میرے اوپر انٹسٹائن کی بارش شروع کر رہے ہو. اگر تم مجھے اپنی طرح مانتے تو میرے ماننے والوں کو تپتی ہوئی زمین پر کیوں کرتی تھی رہے ہو؟ کیوں شاب ابی طالب میں 2.5 سال کے لیے میرے اوپر دانا پانی کیوں بند کیا؟ میرے انسانی حقوق پامال کر دیے, میرے ہیومن رائٹس کو کل کیا, میرے سوشل اسٹیٹس کو مٹا دیا. فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف تھاٹس, فریڈم آف ریلیجن, یہ سب کا سب تم نے چھین لیا. اپنی طرح بھی انسان نہیں سمجھتے تو میرا نبی صحابہ سے نہیں کہہ رہا ہے, کافروں سے کہہ رہا ہے. صحابہ سے نبوت بنوایا, کافروں سے اپنی بشریت بنوا رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ سماجی وجہ ہے کہ کفار قریش کے اتیاچار کے تابوت پر, ظلم و ستم کے تابوت پر آخری کیل ٹھونکنے کے لیے نبی نے کہا انا بشر مثلکم. تم نبی نہیں مانتے, یہ تیرا پرابلم ہے. تو رسول نہیں مانتا, تیرا پرابلم ہے. آپ بھی طرح آدمی بھی نہیں مانو. اب جب آنے والی نسلوں نے یہ سنا کافروں نے رسول کو آدمی بھی نہیں مانا تو کہنے لگے پھر ان کی انکار کی کوئی ویلیو نہیں. اگر نبی نہیں مانا, اگر رسول نہیں مانا, آدمی بھی تو نہیں مانا. تو یہ کافروں سے. رسول پاک نے صحابہ سے کیا کہا؟ سبحان اللہ. میرے ماں باپ قربان صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, صحابہ سے کیا کہا؟ ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روزہ ایسا رکھنے لگے, روزہ جس میں افطار نہیں, جس میں سحری نہیں, جس میں کھانا نہیں, نہ دن میں نہ رات میں, کان کی نوت. اس کو علماء کہتے ہیں صوم وصال. اس کا ترجمہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے روزہ وصال. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ وصال رکھنے لگے جس میں کھانا پینا نہیں ہوتا. صحابہ کرام نے دیکھا کہ میرا نبی نہ دن میں کھا رہا ہے, نہ شام کو کھا رہا ہے, نہ رات میں کھا رہا ہے. صحابہ کرام عاشق رسول, انہوں نے بھی چھوڑ دیا. 3-4 دن کے بعد جماعت گھٹنے لگی. ارے نبی نے کھایا پیا نہیں, وہ تو پانچوں وقت حاضر. صحابہ نے نقل کیا تو کمزوری بڑھ گئی. جب دن رات کچھ کھائیں گے نہیں تو 3-4 دن میں کمزوری آ گئی اور گھر میں رک گئے. مسجد میں جانے لائق نہیں, چکر آنے لگا. تو جب صحابہ رسول کی طرح نہیں ہے, صحابی جب رسول کی طرح نہیں, سب میرا بولنا ضروری نہیں. جب صحابی رسول کی طرح نہیں تو ان کو سمجھاؤ کہ یہ رسول کی طرح کیسے. رسول پاک نے سارے صحابہ کو جمع کیا. میری نقل کرتے ہو؟ ارے جتنا کہوں اتنا ہی کرو. جتنا میں کہوں, صحابہ سے کہا جتنا میں کہوں اتنا کرو, اور جو میں کیا ہوں تم کیا کرو گے؟ تم چلتے ہو تو فرش پہ چلتے ہو, میں چلتا ہوں تو عرش سے گزر جاتا ہوں. جتنا کہوں اتنا ہی کرو. تم جب پانی میں ہاتھ ڈالتے ہو تو پانی پاتے ہو, میں تو انگلیوں سے پانی نکال دیتا ہوں. جتنا کہوں اتنا ہی کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایوکم مثلی, یہی وہ جملہ سرکار کا ہے جو میں استدلال میں لانا چاہتا ہوں. کون ہے میری طرح؟ صحابہ کرام سرنڈر ہو گئے. نہیں یا رسول اللہ, بات یہ نہیں ہے. جب نبی آپ کی طرح نہیں ہے, ہم تو غلام ہیں, ہم آپ کی طرح کیا ہیں؟ ہم تو محبت میں چل پڑے پیچھے پیچھے. آپ منع کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نہیں کریں گے. جا کے لوگوں نے
100 में साल साहबा ने रोक लिया, अय्युकुम मिस्ली, तुम्हें मेरा मिस्ल कोई नहीं है। अब आप रसूल को देखिए, सहाबा आए तो रसूल कहते हैं अय्युकुम मिस्ली। ईमान वालों से क्या कहा? ईमान वालों से अय्युकुम मिस्ली। और जब काफिर सामने आए तो कहा अना बशरुम मिस्लुकुम। क्या बात है? ईमान वालों से कहा मैं बेमिसाल हूं, और काफिरों से कहा मैं तुम्हारी तरह हूं। तो रसूल पाक ने पूरे इंसानों को 2 हिस्सों में बांट दिया, ईमान वालों का गिरोह, क्या बात, कुफ्र वालों का गिरोह। ईमान वालों से कहा मैं बेमिसाल हूं, बेमिसाल हूं, बेमिसाल। काफिरों से कहा मैं तुम्हारी तरह हूं, तुम्हारी तरह हूं, तुम्हारी तरह। तो जिसने जो सुना वही दोहरा रहा, जिसने जो सुना वही दोहरा रहा है। हम ईमान वालों में थे, बेमिसाल समझा। अगर तुम कुफ्र वालों में हो तो अपनी तरह समझो। अब हम अगर कोई नखरे में कहता रसूल हमारी तरह है, रसूल हमारी तरह है, हम झगड़ा नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान रसूल हमारी तरह, हमारी तरह, हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम समझ जाएंगे। तो जब नबी ने छूट दे दिया है तो हम कौन है रोकने वाले? झगड़ा की बात वाह वाह वाह।